جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، ورنہ خاندانی بازوؤں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو دوستو، مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں، ولاگ نہیں آ رہا۔ ایکچولی USA میں تھینکس گیونگ بریک سٹارٹ ہو گئی ہے، بچے گھر آئے ہوئے ہیں، بچے چھٹیوں پر ہیں، تو الحمدللہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہے، تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، تو میں یہاں بزی تھی۔ لیکن آج پھر مجھے بتایا گیا کہ جی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک ایسی ویڈیو جس میں معافی تلافی کی گئی ہے، تو پھر میں نے سوچا چلیں ذرا دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں اس ویڈیو کو بھی۔ تو اس ویڈیو میں معافی کم اور دھمکیاں زیادہ لگی مجھے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو سمجھتی ہوں کہ بندہ ایسے کام ہی نہ کرے زندگی میں کہ جس کے لیے بعد میں آ کر معافیاں مانگنی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو حیرت تو اس بات کی ہے کہ پہلے آپ ہر چیزیں کر لیتی ہیں، کیا یہ سوئی ہوئی آتما آنکھیں بند کر کے سوتے ہوئے ویڈیو دیکھتی ہیں دوسروں کی اور بغیر سوچے سمجھے اپنی ویڈیو بنا لیتی ہیں، یا صرف کامنٹس کی بیس کے اوپر؟ اور یہاں پر میں مینشن کرنا ضرور سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ جو ایک کامنٹر ہے، ایک سبسکرائبر ہے امیسیا کے نام سے، وہ ہر جگہ جا کے نا چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز پلانٹ کرتی رہتی ہیں وہ محترمہ، اور وہ ایک قسم کے فسادی آگ لگانے والی باتیں، جو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں باتیں، وہ جا کر نا لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کرتی ہیں، اور ان کامنٹس کے بیس کے اوپر یہ باقی جو عقل کے اندھے ہیں یہ ویڈیوز کے کانٹینٹ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر غور کرنا ضروری ہے کہ یہ ہے ان کی انفارمیشن کا ذریعہ، ایک ایسی خاتون جس کا اپنا کوئی چینل نہیں ہے، جو کوئی ہی سوشل میڈیا پر نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں پلانٹ کرتی رہتی ہے، لوگوں کے اگینسٹ لوگوں کو کھڑا کر دیتی ہے لا کر۔ خیر، اب بات کرتے ہیں یہ جی سوئی ہوئی آتما کے اوپر۔ یہ کیا ان کو کتنا برا لگا ہے کہ ایک امیجنری کیریکٹر جو کہ ان کی بیٹی کا روپ سو کالڈ امیجنیشن کا ایک کیریکٹر بنا کر پیش کیا گیا، تو انہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے، جبکہ دوسرے آن دی ادر ہینڈ یہ لوگوں کے صحیح جیتے جاگتے بچوں کو اپنا ٹارگٹ بناتی ہیں، اپنے کانٹینٹ کا حصہ بناتی ہیں، اتنی برائیاں کرتی، مطلب ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ تب ان کی کہاں جاتی ہے ممتا؟ جو آج ممتا جاگ گئی کہ میں بھی بیٹی کی ماں ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں تو، اگر آپ بیٹی کی ماں پہلے کہاں تھیں؟ آپ کہاں تھی؟ آپ کی اس وقت آپ کی ممتا کہاں تھی جب آپ لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر باتیں بناتی ہیں؟ تو فرینڈز، یہاں پر بہت غور کرنے والی بات ہے کہ آج انہیں کہاں سے، کس چیز کو کہاں سے لا کے جوڑا انہوں نے۔ پہلے غلطیاں خود کی، ہنا کی بیٹیوں کے حوالے سے بات خود کی کہ جی وہ بیٹیاں ہنا کی نہیں ہیں، اور اب لا کر ان کو میری شارٹس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جی ان کی بیٹی کو نشانہ۔ میں تو اتنی وہ معصومانہ انداز میں وہ ایک معصوم سا شارٹس بنائی تھیں، جو کہ آپ ہی کی نا اگلینس، آپ کی جو کیریکٹر کے فلاز ہیں نا، ان کو دکھایا جا رہا تھا ان شارٹس کے ذریعے، جبکہ وہ ایک امیجنری کیریکٹر ہے، ریئل بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی سوشل میڈیا کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، نہ کوئی اس کو جانتا ہے، اینڈ شی از ابو آل دس۔ گڈ فار ہر اینڈ گڈ فار یو۔ لیکن تو امیجنری کیریکٹر کے اوپر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی ریئل پکچرز اپنے تھم نیل پہ لگائی تھی۔ تب کہاں تھیں آپ؟ تب کہاں تھی آپ کی ساری ممتا؟ اور اگر ابھی تک آپ کی موٹی عقل نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو میری شارٹس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی بھیانک شکلیں دکھائی جائیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ وہ شارٹس میں اس لیے نہیں بنا رہی کہ میں بڑی کوئی امیوز ہو رہی ہوں اپنے آپ سے، یا اپنی کریٹیوٹی لوگوں کو، وہ بھی چلیں کریٹیوٹی تو ہے اس میں، نو ڈاؤٹ، لیکن ایکچوئل میں ان کا مقصد یہ ہے، اگر عقل ہوتی آپ کے اندر تو سمجھیں، دیکھیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ان شارٹس کا ایکچوئل پرپس یہ ہے جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، آپ ہی کے کیریکٹرز بن کے، کہ دس از واٹ یو آر ڈوئنگ۔ آپ یہ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ابھی تک بھی، اور جو کہ آج آپ نے پھر پروف کر دیا کہ ایک طرح سے معافی تو آپ نے کم مانگی ہے، اس میں دھمکیاں دی ہیں۔ اور اسی چیز سے مجھے بہت شدید اعتراض ہے کہ بار بار آپ اس کیس کو اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بن جاتی ہیں، تو کیا سو واٹ، ہم سب جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں، اور کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ اب جو آپ کے اوپر کیس ہونے چاہیے نا، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
وہ جو کیس پیسٹ کا ہے جس کا سزا بھی بھگت گئی, جو رہا بھی ہو گیا, ساری بات ختم بھی ہوگی, اس کو بار بار اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ڈن ڈیل, ٹھیک ہے. اب آپ اپنی فکر کریں. اور ایک چیز میں 1000 بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکی ہوں کہ میرا ہنا, پلوشا یا کسی اور یوٹیوبر سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم اتنی عقل سمجھ رکھتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, ہم اس چیز کو اچھی طرح گیج کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح عقل کے اندھے نہیں ہیں کہ کامنٹس پہ اپنا کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. جس چیز کا آپ کو نہیں ویریفیکیشن, آپ کو نہیں پتا, آپ خود کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا, آپ دوسروں کی بیس کے اوپر وہ باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں جو کوئی آپ لائیں نا پروف, پھر دکھائیں کہاں ہیں وہ برتھ سرٹیفکیٹس, ٹھیک ہے. اب کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے پروف پیش کرنے, کیوں ضرورت نہیں ہے؟ پہلے آپ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں اور جب آپ لوگوں کی گردنوں سے آپ لوگوں کو پکڑ لیا جائے تو پھر آپ لوگ ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسی بات نہیں کی, اور پھر گول مول چکر دے کے نا کہیں سے کس بات کو کس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو وی آر ناٹ دیٹ اسٹوپڈ. آپ لوگ تو ہیں, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس حد تک اسٹوپڈٹی کا آپ لوگوں کے آئی کیو لیولز کہاں پر ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے. لیکن ہم اتنے اسٹوپڈ نہیں ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہوتی ہے, پلوشا ہنا ہمیں روکیں. کیوں روکیں بھئی؟ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی, ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں, اور وہ کون ہوتی ہیں ہمیں روکنے والی؟ آپ لوگ رکی ہیں ابھی تک؟ انہوں نے آپ کو آ کے روکا ہے جو ہمیں کوئی روکے گا, ٹھیک ہے. کون ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق لینا. یہ آپ لوگوں کی اپنی ذہن کی نا ہے یہ امیجنیشن, کیونکہ آپ لوگ خود آپس میں اس طرح کے کام کرتے ہیں نا. جو جیسا ہوتا ہے کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی وہی سمجھتا ہے. ہمیں کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. اسپیشلی آئی کین اسپیک فار مائی سیلف کہ مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کام بھی کرتی ہوں نا سچ کرتی ہوں, اپنی مرضی سے کرتی ہوں, اور بار بار ڈیلیٹ نہیں کرتی. 1000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے اوپر, جا کے دیکھ لیں, ایک چیز بھی اس میں سے ڈیلیٹ نہیں کی میں نے, ٹھیک ہے. آئی اسٹینڈ بائی مائی ورڈز. اور جہاں تک اس ساری چکر میں مجھے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے فرح جی کے ساتھ, میرا اور فرح جی کا یا یوٹیوب کے ذریعے کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے. میں ان کی ویڈیوز ولاگز دیکھا کرتی تھی, میں کامنٹس بھی کرتی تھی, بڑی عزت سے ان سے بات کرتی تھی, پیار سے. اور اس طرح تو میری بہت سارے سبسکرائبرز ہیں جن سے میں بہت تمیز اور پیار اور احترام کا میرا رشتہ ہے, دوستی کا رشتہ ہے, جو مجھ سے بات کرتے ہیں, اور میں اسی طرح ان سے آگے سے پیار محبت سے بات کرتی ہوں. تو اگر انہوں نے یہ بات کہہ بھی دی ہے آپ سے کہ میری وہ دوست ہیں یا میں ان کی دوست ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کوئی ریئل لائف میں ان کی دوست ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ کون ہوتی ہیں مجھے گائیڈ کرنے والی کہ میں ان کے کہنے پہ کروں گی یا نہیں کروں گی؟ میں جو کام کرتی ہوں نا دیکھتی ہوں کہ کون کتنا ڈیزرونگ ہے, اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے, اور وہ کہاں غلط کر رہا ہے اس کو کریکشن کرنی ضروری ہے. تو یہی میں کر رہی تھی اور ابھی بھی کرتی رہوں گی. جس طرح کے کامنٹس امیز سیا اور اسی طرح کے اور آپ لوگوں کے سبسکرائبرز کرتے ہیں آ کے فضول قسم کی باتیں, آپ لوگ ان کو روکتے ہیں یا آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ کامنٹس جو آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ دوسرے یہ کام کرے, کیوں کرے؟ دوستو بہت پہلے نا ایک دفعہ وسیم بھائی بیماری کے شروع کا حصہ تھا, تقریباً 1.5 سال پرانی بات ہوگی, جب وہ بہت سیویئرلی بیمار تھے, ہاسپٹلائز تھے, اور وہ ایک دوائیوں کے اثر میں بھی تھے, غنودگی میں تھے, جب انہوں نے کہیں کہہ دیا تھا کہ جی ہنا میری بڑی اچھی بیوی ہے, یا بڑی کچھ اس طرح کا کانٹیکسٹ میں بات انہوں نے کی, جو کہ وہ غنودگی میں تھے. وہ ایک بات کی کہ جی بڑی اچھی میری بیوی ہے, میرا خیال رکھتی ہے, جو بھی. تو اس چیز کو ان لوگوں نے کانٹینٹ بنا دیا کہ اس کی مور دین ون. کہ تو آپ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے نا, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. آپ لوگوں کے اپنے دماغ کا فطور جو غلط سوچتا ہے, لوگوں کے بارے میں غلط اندازے. ایک بیمار انسان بیماری کی حالت میں ہے, غنودگی دوائیوں کے انڈر اس میں ہے, تو آپ لوگ اپنے پاس سے ان کی باتوں کو سیریس لے کے, یا سیریس ہے بھی نہیں وہ بات, جس کو اتنا آؤٹ آف کانٹیکس کر کے اس طرح کی باتیں کر کے ان کی بیٹیاں ہی ان کی کہہ دیں کہ جی وہ تو پہلی بیوی کی ہیں. تو یہ شرم آنی چاہیے. اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے نا آپ لوگوں کو بہت شدید شرم آنی چاہیے, اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ یہاں سوشل پلیٹ فارم پہ میڈیا پہ بیٹھ کر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. کیا کل کو ہنا جی کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, یا جس کی بھی بچوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوں گی, لوگ کوشچن نہیں کریں گے بھئی کہ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں آپ لوگ کس طرح کے آئیڈیاز پلانٹ کریں, کوئی خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اینڈ میں اپنے دل کو تسلیاں دینے کے لیے جی میں تو اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ایسی معافی مانگنا. اس معافی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. معافی وہ ہوتی ہے جو عاجزی سے کی جائے اور سچے دل سے کی جائے, اور بعد میں اس کو رپیٹ نہیں کیا جائے. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے اسی طرح کہا تھا کہ میں یہ آئندہ رپیٹ نہیں کروں گی, لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر آ گئیں آپ
دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنے پہ. تو ایسی معافیاں نا اللہ کے نزدیک بہت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو انسان بار بار ریپیٹ کرتا جائے اپنی حرکتیں اور پھر معافیا مانگتے جائے. اس کو معافی نہیں کہتے جو آپ اپنے دل کو تسلی دیتی رہتی ہیں. تو فرینڈز یقین مانیں کہ میں ان لوگوں پہ بات نہیں کرنا چاہتی، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نہیں ان پر بات کرنا چاہتی، ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ پھر کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں آ کے اپنی ویڈیوز پر کہ پھر مجھے کریکشن کے لیے آنا پڑتا ہے. اسپیشلی جہاں مجھے مینشن کیا جائے تو اس چیز کی کریکشن تو بہت ضروری ہے، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی سچویشن کو کلیئر کروں. اور میں ادھار رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، حالانکہ میں بہت بزی ہے میرا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ بات جو کرنے والی ہے، جو بتانے والی ہے، دوست سب کو واضح ہونی چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. یہ عورتیں اس حد تک گر چکی ہیں، اس حد تک نیگیٹو خواتین ہیں، ان کا دماغ ہی نیگیٹو ہے کہ یہ اچھائی کے اندر سے بھی نا نیگیٹو ڈھونڈنے میں ماہر ہیں. اور یہ اب اتنی اپنی گندگی میں نیچے اتنی اتر چکی ہیں کہ ان کو اب احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اور ایک دوسرے کو مطلب خود سوچنے والی بات ہے، آپ سب کے سامنے ہے سب کچھ، میں کوئی آپ کو نہیں بتا رہی اسپیشلی، میں تو صرف اپنی پوزیشن کلیئر کرنے آئی ہوں کہ جی یہ جو ان کو ہو رہا ہے کہ میری امیجنری کارٹون کیریکٹر کے اوپر انہیں اتنی تکلیف ہے، تو یہ جو سچ مچ لوگوں کی بیٹیوں کو لا کے پریزنٹ کرتی ہیں اپنے تھم نیلز پہ لگا کے ان کی تصویریں، لوگوں کے بال اڑا دیتے ہیں، لوگوں کے منہ میں پیسیفائر ڈال دیتے ہیں، جو اتنی بھیانک چیزیں طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، ان پہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. لیکن انہی کی شکلیں، انہی کی زبانی جو یہ بولتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، اپنی کمیونٹی پوسٹ میں لگاتے ہیں، ان کو ذرا رنگ روگن دے کر میں ذرا پریزنٹ کرتی ہوں تاکہ نظر آئے کہ اصلیت ہو کیا رہی ہے. تو انہیں بہت پرابلم ہو رہی ہے. تو پھر کیسا لگا آپ کو ٹیسٹ آف یور اون میڈیسن؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کریں تو اٹس اوکے، لیکن لوگ کریں تو اٹس ناٹ اوکے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دوسروں کے ساتھ کرنا جانتے ہیں نا آپ لوگ، کر سکتے ہیں، تو پھر ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اتنی تھوڑی سی نا دم رکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے وہی چیز. کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں جو آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ پائیں گے بھی. تو یہ بات کیسے بھول جاتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے وقت لوگوں کے بارے میں؟ آپ تو لوگوں کی بیماریوں، مری ہوئی ماں کو نہیں چھوڑا، مرے ہوئے بھائی کو نہیں چھوڑا، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آ جاتی ہیں کہ جی مجھے شرم آ رہی ہے اور معافی مانگ رہی ہوں میں. کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں کو، کوئی معافی نہیں ہے. یہ کوئی معافی کا جو انداز ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے. یہ معافی نہیں تھی، یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ڈرامہ تھا، ایک اداکاری تھی جو دنیا کو، سوشل میڈیا کو دکھانا تھا کہ جی دیکھیں میں کیسا دل رکھتی ہوں کہ میں نے ایک غلطی ہوگی. غلطی کیوں ہوگی؟ آپ چھوٹی سی ننی منی کاکی ہیں جو غلطی ہو گئی؟ 50 سال سے عمر آپ کی زیادہ ہے اور آپ کی یہ غلطیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں آنٹی کیوں کہا ہے. آنٹی نہیں، آپ لوگوں کو بیبی آنٹی کہنا چاہیے. جو اتنی بڑی بڑی آنٹیاں تو بن گئی ہیں لیکن دماغی طور سے نا وہ بالکل بیبیز ہیں، بالکل میچورٹی ان کے اندر 1% بھی نہیں ہے. تو شرم کریں، غور کریں اپنی حرکتوں کے اوپر، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، خاموشی سے بیٹھ کر غور و فکر کریں اپنے ہی کانٹینٹ کے اوپر کہ ہم لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو ساری سچویشن نا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھ جیسے انسان کو آپ کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ لوگ اپنے گریبانوں میں خود ہی جھانکنے لگ جائیں گے. تو دوستو یہ تھی آج کی وہ باتیں جو میں آپ سب سے کرنا چاہ رہی تھی. اب یہ کس جوڑ کہاں سے کس کونے سے دوسرے کونے کو ملانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے جھوٹ اتنے واضح طور پہ سب کو نظر آ گئے ہیں، نظر آتے رہیں گے. نہیں آئیں گے تو میں ان کو اور مزید کھول کر آپ کو سمجھا کے دکھا دیا کروں گی. تو بس جی یہی تھی وہ باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ادروائز یہ ویڈیو بڑے مزے کی تھی. میں نے سیلڈ کی ریسیپی اور یہ جو بہت ہی جوسی ٹینڈر گرل چکن میں نے بنایا، اس کی ریسیپی شیئر کرنی تھی. اب وہ سب پھر پینڈنگ پہ چلی گئی ہیں کیونکہ یہ باتیں زیادہ ضروری بن گئی تھیں کرنے کے لیے. تو آج کل میں نے سوچا ہے کہ ذرا ہیلدی ایٹنگ کرنا سٹارٹ کروں میں بھی. اور تو بس جی آج کل میں سیلڈز اور چکنز اور گرلڈ آئٹمس پہ ہوں. تو آپ لوگ بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنی ایموشنل، فزیکل، مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا، اسپریچول ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی. کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نا بس اپنی بیماریوں میں مبتلا رہیں، اسٹریس میں مبتلا رہیں، لیکن ہمیں ان سب کو دکھانا ہے کہ نہیں، وی آر ابو آل دیٹ. اور ان کی یہ فضول یاد قسم کی باتیں ہم پر
کوئی اثر نہیں رکھتی. تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے, ایسے شاطر دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. آمین, اللہم آمین.